السلام علیکم. شفقت بخاری، سٹی کالج ملتان. سال اول کا پرچہ ہے. یہ ساہیوال بورڈ کا پہلا گروپ ہے 2019 اینول، اور میرے پاس پیج نمبر 61 ہے. اس کا معروضی حصہ شروع کرتے ہیں. اسے اردو نہیں آتا، آتی، آتے، آتی، نہیں آتی. زبانیں ساری مؤنث ہوتی ہیں. جرمن، فرانسیسی، عربی، فارسی، اردو سب مؤنث ہیں. ملازمہ نے جھاڑو نہیں دی، دیا، دیے، دی. دی جھاڑو مؤنث ہے. میز خالی پڑا ہے، پڑی ہے، پڑے ہیں، پڑی ہیں. میز خالی پڑی ہے مؤنث ہے، اور ایک ہے تو پڑی ہے آئے گا. یہ میرے دوست قلم ہے، کی، کا، کے، کو، کا. قلم لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ مذکر ہے، اور اگر پودے کی شاخ ہو تو پھر وہ مؤنث ہے. جیسے گلاب کی قلم لگائی، مالی نے گلاب کی قلم لگائی. میں نے زخم پر مرہم لگائی، لگایا، لگائے، لگے، لگایا. مرہم مذکر ہے. غزل کا آخری شعر جس میں تخلص نہ ہو. مقطع، قافیہ، تلمیح. آخری شعر، آخری شعر جی دونوں شرطیں ہوں گی. آخری شعر بھی ہوگا اور تخلص بھی ہوگا، تب جا کر وہ مقطع بنے گا، ورنہ آخری شعر. وہ مستقل الفاظ، لفظ جو قافیے کے بعد بار بار شعر میں آئیں کہلاتے ہیں قافیہ ردیف، مطلع مقطع. ردیف بار بار کا لفظ جو ہے ردیف کے لیے آتا ہے. مستقل کلمات، ہو بہو کلمات، بغیر تبدیلی کے آنے والے الفاظ، یہ سب ردیف کے لیے ہیں. مطلع غزل کا ہوتا ہے پہلا شعر، دوسرا شعر، تیسرا شعر، آخری شعر. پہلا شعر ہوتا ہے. اس کی پہلی شرط ہی یہی ہے. پہلا شعر قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو، ہم معنی الفاظ کو، مترادف الفاظ کو، مستقل کلمات کو. ہم آواز، ہم آواز سے مراد ہے ایک ہی آواز پر ختم ہونے والے. لایا، کھایا، آیا، پایا، یہ سب کسی بھی غزل کے قافیہ ہو سکتے ہیں. ہم آواز الفاظ. مطلع کا لغوی معنی آغاز، اختتام، طلوع ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ. طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا مقام. گرامر کی روح سے اسے ظرف مکان بھی کہتے ہیں. مکان جگہ. مقطع بھی ظرف مکان ہے اور مطلع بھی ظرف مکان ہے. اس کو یاد کر لیجئے، یہ سوال بھی آ سکتا ہے. جس چیز شخص کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ ہوتا ہے. یہ آسان سوال ہے. جس کو تشبیہ دی جائے مشبہ، اور جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بے. تلمیح کی نشاندہی کریں. خار و گل، چاند سا چہرہ، چاہے یوسف دیدہ تر. چاہے یوسف بہت مشہور تلمیح ہے. یہ وہ کنواں ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینک دیا تھا. استعارہ کے ارکان کی تعداد ہے 3. یہ آسان سوال ہے، پہلے بھی آ چکا ہے. تشبیہ کے 5 ہوتے ہیں اور استعارہ کے 3 ہوتے ہیں. مشبہ اور مشبہ بے کو کہا جاتا ہے حروف تشبیہ، وجہ جامع، طرفین تشبیہ، غرض تشبیہ. طرفین تشبیہ، طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے جی. اور انہی دونوں کا تشبیہ کی مثال میں ہونا ضروری ہے.
درج ذیل میں استعارہ ہے آتش نمرود، میرا شعر آیا، صورت خورشید، آب حیات۔ درج ذیل میں استعارہ ڈھونڈنا ہے ہم نے، آتش نمرود تلمیح ہے، میرا شعر آیا، میرا شعر آیا، شعر کا لفظ استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے، میرا شعر آیا۔ صورت خورشید یہ بھی حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے، آب حیات بھی تلمیح ہے۔ ابن نشان نے کہاں جا کر دم لیا، جاکرتا میں جا کر دم لیا، جکارتا بھی کہتے ہیں اسے، انہوں نے جاکرتا لکھا ہوا ہے، جکارتا ہی کہتے ہیں، انڈونیشیا کا کیپٹل ہے۔ لاہور میں بام رسانی آب کا منصوبہ بنایا، جہانگیر نے، انگریزوں نے، مغلوں نے، نظام سکہ نے، انہوں نے کہا جی نظام سکہ نے بنایا تھا۔ یہ وہی ہے جس نے ہمایوں کی جان بچائی تھی، جب ہمایوں کی جنگ ہوئی شیر شاہ سوری سے، ہمایوں کو شکست ہو گئی، وہ جان بچا کے بھاگا، آگے دریا تھا، دریا میں چھلانگ لگا دی، حضرت جی کو تیرنا نہیں آتا تھا، نظام سکہ دیکھ رہا تھا، اس نے جان بچائی تھی، پھر وہ ایک دن کا بادشاہ بھی بنا تھا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ علامہ اقبال کا پہلا خط مرزا غالب اکبر الہ آبادی سر عبد القادر مولانا گرامی کو لکھا جی پہلا خط، اور دوسرا خط انہوں نے لکھا تھا اکبر الہ آبادی کو۔ حضرت قمر کی بیوی کا نام رضیہ رفیہ سکینہ آسیہ سکینہ تھا جی اس کا نام۔ انسان کی اصل چمک دمک ہے عزت، انسان کی اصل قوت اس کی غیرت ہے اور چمک دمک عزت ہے۔ یہ آخری سوال تھا اس بچے کا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے پرچے تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔